بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جاسوسی دنیا ناول بائی کرنل فریدی، ایپیسوڈ 4۔ دوسرے جھٹکے میں وہ مسحری پر جا گری تھی۔ پھر فریدی نے بڑے پرسکون لہجے میں حمید سے کہا، دروازہ بند کر کے چٹکنی چڑھا دو اور کٹی ہوئی دیوار کے قریب ٹھہرو۔ اگر کوئی ادھر سے اندر آنے کی کوشش کرے تو بے دری گولی مار دینا۔ لیسلی کسی سہمے ہوئے پرندے کی طرح فریدی کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ جب حمید دروازے کی چٹکنی چڑھا کر مڑا تو فریدی پھر بولا، وہ پرس مجھے اٹھا دو۔ حمید نے چپ چاپ تعمیل کی اور کٹی ہوئی دیوار کے قریب جا ٹھہرا۔ ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا۔ دفتن لیسلی نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی طرف لے جانا چاہا۔ نہیں، فریدی نے سخت لہجے میں کہا، تم یوں ہی پڑی رہو گی، گھڑی کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی۔ کیوں؟ حمید، گھڑی اتار لو۔ حمید بیچارہ کہاں آپ کا ہاتھ بٹائے گا؟ اتارنے وغیرہ کا مرحلہ بھی خود طے کر لیا کیجیے، بکو نہیں، چلو۔ اچھا، وہ مردہ سے لہجے میں ناک کے بل کہتا ہوا آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ سے گھڑی اتارنے لگا۔ لیسلی نے آنکھیں بند کر لیں، وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ فریدی پرس کا جائزہ لینے لگا تھا۔ حمید نے اس کی آنکھوں میں ویسی ہی چمک دیکھی تھی جیسی عموماً کسی مسئلے کا حل دریافت کر لینے کے بعد پیدا ہوا کرتی تھی۔ بالآخر ایک طویل سانس لے کر اس نے پرس جیب میں ڈال دیا اور تلخ سی مسکراہٹ کے ساتھ لیسلی کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا اکرام تمہارے راز سے واقف ہے؟ دفعتاً اس نے سوال کیا۔ نہیں، لیسلی بھرائی ہوئی آواز میں بولی، میں پوری طرح خود کو تمہارے حوالے کرتی ہوں، لیکن اس کی نظروں میں رسوا نہیں ہونا چاہتی۔ وہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ میں نے اس سے ایسپرین کے بہانے بے ہوشی کی دوا دے دی ہے۔ یہ ٹرانسمیٹر ہے نا؟ گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے فریدی نے کہا، جو اس نے اس سے لے لی تھی۔ ہاں، کس طرح آپریٹ ہوتا ہے؟ چابی کو دبا کر بائیں طرف گھماؤ۔ اس پرس کے بارے میں تمہیں اسی کے ذریعے اطلاع ملی تھی؟ ہاں۔ کیا تم پرس کی اہمیت سے واقف ہو؟ نہیں۔ کیا کہا گیا تھا؟ یہی کہ واجد کو اٹھاتے وقت شاید کسی کی جیب سے پرس گر گیا ہے، اس کے بستر میں اس کو تلاش کیا جائے۔ اگر تم پرس کی اہمیت سے واقف نہیں تھی تو تم نے اتنی ذرا سی بات کے لیے پستول کیوں نکال لیا؟ وہ خشک ہوتے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گئی، کچھ بولی نہیں۔ فریدی تلخ سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں اتنا احمق نہیں ہوں کہ تمہارے ساتھ ان غاروں تک چلا جاتا۔ اگر ان لوگوں کو تعقب کا خدشہ تھا تو صرف گاڑیوں کے ٹائر نکارہ کر دینے پر بھی اکتفا کر سکتے تھے۔ اکرام کو گیراج میں لے جا کر اس کا سر پھاڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں؟ کیا یہ سوال نامناسب ہے؟ وہ خاموش ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر بولا، کیا اس کا مقصد یہی نہیں تھا کہ اکرام ہوش میں آنے کے بعد جھلاہٹ میں ان غاروں کی نشاندہی کرے اور ہم دوڑے جائیں؟ حمید لیسلی کو گھورے جا رہا تھا، وہ دم بخود پڑی تھی۔ فریدی نے اس کی گھڑی کی چابی کو بائیں جانب گھمایا اور گھڑی سے باریک سی آواز آنے لگی، ہیلو لیسلی، ہیلو ہیلو۔ اس نے فوراً چابی الٹ دی، آواز غائب ہو گئی۔ اب تم اسے بتاؤ گی کہ تمہیں پرس نہیں مل سکا؟ فریدی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اور وہ دونوں اتنے خائف ہیں کہ کسی طرح باہر نکلنے پر آمادہ ہی نہیں ہوتے۔ وہ ہکلا کر رہ گئی، مجھے عورتوں کے آنسو بھی متاثر نہیں کر سکتے، حالانکہ خود کئی عورتوں کی یاد میں رویا کرتے ہیں۔ حمید نے ٹکڑا لگایا، خاموش رہو۔ فریدی ایسے انداز میں غرایا کہ سچ مچ حمید کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ بوکھلا کر دیوار کی خلا سے باہر دیکھنے لگا۔ میں اس ٹرانسمیٹر کا سوئچ آن کرنے جا رہی ہوں۔ وہ لیسلی کی طرف مڑ کر بولا، تم وہی کہو گی جو بتایا گیا ہے۔ دوبارہ سوئچ آن کر کے گھڑی اس کے قریب لے گیا۔ لیسلی کی کال برابر جاری تھی۔ لیسلی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا، پرس اس کمرے میں نہیں مل سکا اور وہ دونوں کسی طرح بھی باہر نکلنے پر آمادہ نظر نہیں آتے۔ اچھی بات ہے، انہیں وہیں روکے رکھو، کوشش کرو کہ رات ہونے سے پہلے کمرے کی دیوار کی مرمت بھی ہو جائے۔ اوور، آواز آئی۔ جواب میں لیسلی نے کہا، یہ قطعی ناممکن ہے، ہمارے پاس نہ آدمی ہیں اور نہ ہی سامان۔ اوور، ان دونوں پر نظر رکھو۔ آواز آئی، انہیں تم پر شبہ نہ ہونے پائے۔ اوور اینڈ آل۔ پھر آواز نہ آئی۔ فریدی نے سوئچ آف کر کے گھڑی اپنے کوٹ کے اندرونی جیب میں رکھ لی۔ میرا کیا بنے گا؟ لیسلی نے روحان سی آواز میں پوچھا۔ اگر تم میرے کہنے پر عمل کرتی رہیں تو اکرام بھی ان واقعات سے لا علم رہے گا اور تمہاری پوزیشن میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن اگر تم میرے خلاف گئیں
تو نہیں کہہ سکتا کہ تمہارا کیا حشر ہو۔ لیسلی دونوں ہاتھوں سے منہ چھپائے خاموش بیٹھی رہی۔ پھر فریدی حمید کو وہاں ہی بیٹھے رہنے کا اشارہ کر کے باہر چلا گیا۔ لیسلی اب بھی چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ شیر چلا گیا ہے، اب آنکھیں کھول دو، حمید نے کچھ دیر بعد کہا۔ میں بڑی دشواری میں پڑ گئی ہوں، وہ چہرے سے ہاتھ ہٹا کر بھرائی ہوئے لہجے میں بولی۔ کیا تم اب بھی اس سے لا علمی ظاہر کرو گی کہ یہاں واجد پر کیا گزری تھی؟ یقین کرو کہ میں اس کی دیوانگی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، اور وہ لوگ میرے لیے واقعی اجنبی تھے جن کے ساتھ وہ یہاں آیا تھا، اور میں ان لوگوں سے بھی پوری طرح واقفیت نہیں رکھتی جن کے لیے یہ کام کر رہی ہوں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ یقین کرو، محض اکرام کی اقتصادی حالت بہتر بنانے کے لیے میں نے اس کام پر آمادگی ظاہر کی تھی جس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ تم ان میں شامل کس طرح ہوئی تھی؟ شکاری ناصر کے توسط سے۔ مجھے یا تو اس سے ہدایت ملتی ہیں یا اس ننھے ٹرانسمیٹر کے ذریعے۔ حمید پائپ میں تمباکو بھرنے لگا۔ بظاہر اس کی وجہ لیسلی کی طرف نہیں تھی، لیکن پوری طرح ہوشیار تھا۔ تمہارے ذمہ کون سا کام ہے؟ حمید نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ یہاں کیمپ کرنے والے ٹورسٹ کے بارے میں معلومات فراہم کرنا جو ریگم بالا کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ کس قسم کی معلومات؟ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ قومیت، عمر، پیشہ وغیرہ۔ اس کے لیے تمہیں ان سے کافی گھل مل جانا پڑتا ہوگا۔ یقیناً ہم ہی پہلے مسافر ہیں جن کے لیے خود تمہیں اطلاع دی گئی تھی۔ کیوں؟ ہاں، لیکن نام صرف واجد کا لیا گیا تھا، تمہارے نام نہیں بتائے گئے تھے۔ ہمارے متعلق کیا ہدایت ملی تھی؟ یہی کہ ہر ممکن آرام و آسائش کا خیال رکھا جائے۔ اور کچھ؟ اور یہ کہ وہ مسکرائی۔ جتنی بے تکلفی سے تم سے گفتگو کر سکتی ہوں اس شخص سے نہیں۔ مجھے اپنی خوش بختی پر ناز کرنا چاہیے، لیکن فی الحال اس کا موقع نہیں۔ تم بتاؤ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ میرے فرائض میں داخل نہیں ہے۔ میں کیا کروں؟ وہ اپنے بال نوچنے لگی۔ سب کچھ کرو، لیکن اس کا مشورہ میں ہرگز نہیں دوں گا۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں، میرا مذاق نہ اڑاؤ۔ وہ روحان سی ہو کر بولی۔ کھانا کیسا پکاتی ہو؟ اب مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ خودکشی کر لوں۔ اتنی ذرا سی بات پر اب میں اکرام کا سامنا کیسے کر سکوں گی؟ مت کرو، ہوش آنے سے پہلے ہی بے ہوشی کا دوسرا ڈوز دے دینا۔ وہ تمہیں بہت چاہتا ہے، چاہنے والوں کو جب تک چاہو بے ہوش رکھ سکتی ہو۔ طنز نہ کرو مجھ پر۔ طنز نہیں، یہ کائناتی حقیقت ہے۔ تم مجھے بہت سور معلوم ہوتے ہو۔ دفعتاً وہ اٹھلائی۔ اسی لیے تو میرا چیف تمہیں میرے سپرد کر گیا ہے۔ تمہیں اس کی بھی فکر نہیں کہ وہ لوگ تمہارا سامان لے گئے، گاڑی لے گئے؟ غیر شادی شدہ زندگی ہی ایسی ہوتی ہے۔ تمہاری شادی نہیں ہوئی؟ بیوی کی زبان سے اپنے لیے لفظ سور نہیں سن سکتا، لیکن ابھی تم نے مجھے بڑا سور کہا تھا، سن کر خاصی لذت محسوس کی تھی۔ کیا بات ہوئی؟ یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ بیوی مرد چاہتی ہے اور محبوبہ مردک۔ پتہ نہیں لاطینی بول رہے ہو یا اب انگریزی بھی میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا تو صاف صاف سنو، مجھے بدتمیز عورتیں پسند ہیں۔ بیوی مجھے دن رات گالیاں نہیں دے سکتی۔ بڑی عجیب بات ہے۔ بالکل عجیب بات نہیں، بچپن میں ماں کی زبان سے ہر وقت گالیاں سنتا تھا، لہٰذا مزاج بن گیا ہے۔ اب جو گالیاں نہ دے تو پھر عورت ہی نہیں لگتی۔ نفسیاتی کیس ہے۔ نفسیاتی؟ حمید دانت پیس کر گھرایا۔ کیوں؟ اس میں خفا ہونے کی کیا بات ہے؟ سطح سمندر سے اتنی بلندی پر بھی اس منحوس لفظ سے پیچھا نہ چھوٹا۔ صبح ناشتے میں نفسیات، دوپہر کے کھانے میں نفسیات، رات کے کھانے میں نفسیات، اونگنے میں نفسیات، چھینکنے میں نفسیات۔ اوہو، تو کیا تمہارے ملک میں اس مضمون سے بہت زیادہ دلچسپی لی جا رہی ہے؟ افسانوں سے لے کر گورکنی کے پیشے تک میں گھسی ہوئی ہے۔ گورکن قبر کھودتے کھودتے سوچ میں گم ہو جاتا ہے کہ آخر عورتوں نے اس پیشے کو کیوں نہیں اپنایا۔ سمجھ میں نہیں آتا تو قبر ادھوری چھوڑ کر یونیورسٹی کی راہ لیتا ہے۔ یونیورسٹی؟ ہاں یونیورسٹی، اور وہاں سے فرائڈ کا نعرہ لگاتا ہوا واپس آتا ہے، اور پہلے سے بھی زیادہ تندہی سے گورکنی میں مصروف ہو جاتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ اب آؤ اپنی نفسیات کی طرف۔ میری نفسیات؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی مسکرائی۔ اس حادثے کے باوجود تم بہت مطمئن نظر آ رہی ہو۔ ہرگز نہیں۔ پھر کیا باتیں کریں؟ خدا کی پناہ، کیا دنیا کی ہر قوم کی عورت باتوں کی اتنی ہی دل دادہ ہوتی ہے؟ اچھی بات ہے، اب کچھ نہیں بولوں گی۔ عورت کی زبان سے یہ جملہ بھی ایسا ہی لگتا ہے جیسے بقیہ مضمون فلاں صفحے پر ملاحظہ کیجیے۔ لیسلی ہنس پڑی۔ بہت دلچسپ آدمی معلوم ہوتے ہو۔ صرف دلچسپ آدمی نہیں، میں نہیں سمجھی۔ عورت صرف دلچسپی چاہتی ہے، دلچسپی ختم اور آدمی بوریت کا پٹارا۔ بہت جلے ہوئے ہو۔ حمید ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ اتنے میں قدموں کی چاپ سنائی دی اور فریدی اندر آ گیا۔
تم اکرام کی نگہداشت کے لیے اپنے کمروں میں جا سکتی ہو، اس نے لیسلی سے کہا۔ شکریہ، کوئی نیا فتنہ نہ اٹھا دے، میں تمہیں اس کے سر پر مسلط ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا، کرنل فریدی نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ حمید نے برا سا منہ بنا کر شانوں کو جنبش دی۔ وہ دراصل ہمیں گھیرنا چاہتے ہیں، اگر یہ گھیراؤ لیسلی ہی جیسی عورتوں کے ذریعے عمل میں لایا جائے تو انہیں کافی فائدہ ہو سکتا ہے۔ فضول باتیں نہ کرو، سنو۔ حمید پوری طرح متوجہ ہو گیا۔ فریدی نے بجھے ہوئے سگار کو دیوار کے خلا سے پھینکتے ہوئے کہا، واجد نامکمل برین واشنگ کا کیس ہے۔ کیا مطلب؟ کسی نے اس کی برین واشنگ کرنی چاہی تھی، لیکن وہ اس کی تکمیل سے قبل ہی کسی طرح اس کے پنجے سے نکل بھاگا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا شعور دو قسم کی لہروں میں تقسیم ہو کر رہ گیا۔ کبھی وہ واجد کی حیثیت میں آ جاتا ہے اور کبھی اس کی حیثیت میں جس میں کسی نے اس مکمل طور پر تبدیل کرنا چاہا تھا۔ ٹیکم گڑھ سے وہ میرے پاس ایک کیس ہی کی طرح روانہ ہوا تھا، لیکن اسے یہی بتایا گیا تھا کہ اس کا تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ وہاں اس کی بدلتی ہوئی ذہنی کیفیات کا وقفہ طویل ہوتا تھا، لیکن اس علاقے میں داخل ہوتے ہی ذہنی تبدیلیوں کا وقفہ بہت کم ہو گیا تھا۔ یہ علامت امید افزا تھی۔ میں نے جب جیپ خراب ہونے کا بہانہ کر کے تم دونوں کو میٹیل سے مدد لانے کے لیے پیدل روانہ کیا، اس کا مقصد یہی تھا کہ شاید وہ ان جلد بدلتی ہوئی ذہنی حالتوں کے تحت اس مقام کی طرف ہماری رہنمائی کر سکے جہاں اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ تم دونوں چلتے رہے اور میں تمہارا تعاقب کرتا رہا، لیکن جب وہ ڈھلان میں اترا تو مجھے تشویش ہوئی کہ کہیں دونوں ہی کسی گڑھے میں نہ جا گرو، لہٰذا وہ اسکیم بدلنی پڑی، اسے روکنا پڑا۔ فریدی خاموش ہو کر نیا سگار سلگانے لگا۔ میں اپنی ساری جھنجھلاہٹیں واپس لیتا ہوں جناب عالی، حمید نے کچھ دیر بعد بولا۔ فریدی دیوار کے خلا سے باہر دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً حمید کی طرف مڑ کر بولا، اب حالات نے دوسرا رخ اختیار کیا ہے۔ حمید سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ فریدی نے سگار کا کش لیتے لیتے رک کر کہا، اس بستر پر پائے جانے والے میں زیرو لینڈ کی علامت موجود ہے، نشان جس کے ذریعے اس تنظیم کے لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ خدا غارت کرے، حمید پیر پٹک کر بولا۔ کیا مطلب؟ ٹائیں ٹائیں فش ہو کر رہ جانے والے کیسوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ کچھ لوگ چاند کی خبر لے آئے اور ہم ابھی تک زیرو لینڈ ہی کا پتہ نہ لگا سکے۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ لیکن واجد، وہ بے ہوش کیسے ہوا تھا؟ جب تم موٹیل میں داخل ہوئے تھے تو وہ بالکل نارمل تھا، اپنے خالو اور اس کے متعلق گفتگو کرتے کرتے اچانک پھر دوسری لہر اس کے ذہن کو کسی خوابناک ماحول کی بہا لے گئی تھی، اور اس نے بالکل ایسے ہی انداز میں گرد و پیش کا جائزہ لیا تھا جیسے اسے یاد آ رہا ہو۔ بہرحال اسی دوران میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ جیسے وہ ایک خاص جگہ جانا چاہتا ہو۔ جیپ دوبارہ سڑک پر لے گیا اور اس کی مرضی کے مطابق چلتا ہوا ایک جگہ وہ دفعتاً زور سے چیخا اور بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتا رہا، پھر مجبوراً واپسی کی ٹھہری تھی۔ وہ خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ اب حمید کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی لمحے بھی موت سے سابقہ پڑ سکتا ہے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ واجد کی برین واشنگ کی گئی ہو؟ اس انکشاف کے بعد تم اس سوال پر حق بجانب ہو۔ وہ لوگ اچھوں کو خریدنے کی استطاعت رکھتے ہیں، بیچارہ واجد کس سے مارو کے تار میں ہے۔ بہرحال اب ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے کہ واجد کی کیا حیثیت ہے۔ اگر وہ ان کے ہاتھوں بک گیا تو بھی کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ حمید پائپ میں تمباکو بھرنے لگا تھا۔ فریدی کچھ دیر بعد خاموش رہ کر بولا، تم نے کیا معلومات حاصل کیں؟ حمید نے وہ گفتگو بتائی جو ان کے درمیان ہوئی تھی۔ غیر ضروری حصوں کو اس نے کاٹ دیا۔ اس بار ریگم بالا کے مندر، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انتظار۔ اس کے علاوہ اور ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ جیپ وہ لے گئے، گاڑی بھی لے گئے، لیکن یہاں تو ہم یہ آسانی سے مار لیے جائیں گے۔ فکر نہ کرو۔ فریدی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ فکر نہ کروں؟ حمید آنکھیں نکال کر بولا، معجزے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، میرے ساتھ نہیں۔ تم خود کو مجھ سے الگ کب سے سمجھنے لگے ہو؟ جب کوئی لڑکی مجھ میں دلچسپی لینے لگتی ہے تو میں خود کو آپ سے 1000 میل فاصلے پر محسوس کرتا ہوں۔ بس تم مطمئن رہو کہ تمہاری موت کسی لڑکی ہی کے ہاتھوں واقع ہوگی، اس کے علاوہ 1 منٹ کے لیے بھی نہیں مڑ سکتے۔ اچانک قدموں کی چاپ سنائی دی اور وہ دروازے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کمرے کے دروازے میں لیسلی تھی، اس کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میں دشواری میں پڑ گئی ہوں۔ کیسی دشواری؟ 3 ٹورسٹ آ گئے ہیں، ریگم بالا جائیں گے، مجھے ان کے متعلق اطلاع دینی ہوگی۔ گھڑی آپ کے پاس ہے، اس میں دشواری کی کیا بات ہے؟ کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیں گے؟ صرف اسی حد تک کہ تم انہیں ٹورسٹوں کے متعلق آمد سے مطلع کر دو۔ لیکن ٹھہرو، وہ ہیں کہاں؟ ہال میں۔ تصدیق کراؤ، فریدی نے حمید کی طرف دیکھ کر کہا۔
حمید کمرے سے نکل کر ہال میں آیا۔ یہاں ایک میز کے گرد دو بھکشو اور ایک سفید فام ترکی گفتگو میں مصروف تھے۔ ان میں سے ایک نے حمید کی طرف دیکھا اور اونچی آواز میں بولا، بھائی ہمیں وہ گرم مشروب کب ملے گا؟ ہم سردی سے یک ہوئے جا رہے ہیں۔ ابھی جلد ہی، حمید نے کہا اور پھر اس کے ساتھ ہی لڑکی کو گھورنے لگا۔ اس کے چہرے پر اسے عجیب سی معصومیت نظر آئی۔ وہ دھیمے لہجے میں اپنے ساتھیوں سے گفتگو کر رہی تھی۔ دونوں بھکشوؤں کے درمیان اس کا وجود بڑا پراسرار معلوم ہو رہا تھا۔